من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے ایسے لوگ ہیں یحرفون الکلم، جو بدل ڈالتے ہیں کلمات کو، احکامات کو ان کی جگہوں سے، یقولون سمعنا وعصینا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع، اور ہماری بات کو سن، غیر مسمع، نہ سنایا جائے تو، وراعنا لیم بألسنتہم، اور رائنا کا لفظ لین موڑتے ہیں وہ اپنی زبانوں کو اس لفظ کے ساتھ، وطعنا فی الدین، اور وہ دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں، یعنی عیب نکالتے ہیں اور اس میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر بے شک وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا ہے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی ہے، وَاسْمَعْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہمارا خیال رکھیے، یعنی اگر یہ لفظ کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور بہت درست ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، پس یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی حالت کو بیان کیا مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں تم اس طرح کی روش اختیار نہ کرو۔ فرمایا کہ ان کی پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ احکامات کو بدل دیتے ہیں، یحرفون الکلم، اسے تحریف کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے تحریف کی حد ہی کر دی کہ اپنی کتاب کو اس قدر بدل دیا کہ موجودہ کتاب تقریباً، یعنی وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کیونکہ ان کی جنگوں اور دیگر ایسے معاملات میں تورات کو جلا دیا گیا۔ تو پھر جن لوگوں کو تورات زبانی یاد تھی، ان سے سن کر اس تورات کو جب لکھا گیا تو اس کے کئی نسخے بنے، اور ہر نسخہ دوسرے نسخے سے مختلف تھا۔ پھر ان نسخوں میں سے صحیح تورات کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ اپنایا گیا کہ بیت المقدس میں ایک ٹیبل کے اوپر وہ تمام لکھی ہوئی کتابیں ڈھیر لگا دی گئیں، اور ان میں سے پورا اندازی کر کے ایک کتاب کو منتخب کر لیا گیا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں کو یوں لکھ لینا اور پھر ان میں سے اس طرح سے انتخاب کر لینا یہ درست نہیں ہوتا۔ تو جو موجودہ تورات ہے، یہ تورات وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، یہ تورات اور انجیل کا مجموعہ بنایا گیا ہے، اور یہود و نصارہ اسی کو پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ وہ اصل کتاب نہیں ہے۔ پھر بھی اس کتاب میں جو احکامات ہیں یہ اب تک اس کی تحریف کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ ہمیشہ ان کی خیانت پر اطلاع پاتے رہیں گے۔ اللہ کا یہ فرمان اب تک سچ ثابت ہوا، اور قیامت تک یہ سچا ثابت ہوتا رہے گا کہ یہ لوگ اپنے کتاب کے احکامات کو بدلتے ہیں اور بدلتے ہی رہیں گے۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے مسائل کو توڑ موڑ کر بیان نہ کریں، اور اپنی مرضی کو اسلام کے رنگ میں مت ڈھونڈیں، یعنی اسلام کو اپنے سانچے میں نہ ڈھالیں، بلکہ اپنے آپ کو ہم اسلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ جبکہ آج کا جدید مسلمان، اس نے بھی یہود و نصارہ کی یہ روش اختیار کر لی ہے کہ وہ قرآن مجید سے اور احادیث سے توڑ پھوڑ کر اپنی مرضی کے مسائل بنا لیتا ہے، حالانکہ ایسے کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت مجرم ہیں۔ اس آیت میں بھی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو ان لوگوں کی سب سے پہلی غلطی یہ تھی کہ یہ تحریف کرتے تھے، شرعی احکامات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے تھے، اور تیسری ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ روش تھی کہ جب یہ آپ کے پاس آتے تو کہتے کہ سمینا، ہم نے سن لیا، لیکن دل میں کہتے کہ وعصینا، اور کبھی زیر لب کہہ دیتے کہ ہم تو نہیں مانتے۔
دیکھیں کہ مسلمان بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جب کہیں سے کوئی مسئلہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کا دل فوراً اس کے انکار کی طرف مائل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے یہ کہا، اس کے رسول نے یہ کہا، لیکن میں تو نہیں کر سکتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، معاذ اللہ۔ ایسی حالت سے بچنا چاہیے، بلکہ جب بھی ہم اللہ کا حکم سنیں، اس کے رسول کا حکم سنیں تو فوراً کہیں کہ انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے، پھر جہاں تک ممکن ہو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اور دین کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے حالات کو بدلنا پڑے تو بدل دیں، اپنے حالات کے مطابق دین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ فرمایا کہ ان کی یہ بہت بری عادت تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو کہتے کہ واسمع، ہماری بات سنیے، لیکن زیر لب یا دل میں یا بعض اوقات زبانی طور پر یہ بات کہہ دیتے غیر مسمع، کہ آپ نہ سنائے جائیں، یعنی ظاہر یہ کرتے کہ آپ کو بری بات، تکلیف دہ بات، پریشانی کی بات نہ پہنچے، لیکن دل میں یہ ہوتا کہ آپ بہرے ہو جائیں، آپ کو سنا ہی نہ جائے، اور پھر بعد میں یہ لوگ ہنستے کہ دیکھیں ہم نے کیا کہا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ایسے ہی رائنا کا لفظ، یہ پہلے پارے میں اس کی تفسیر ہو چکی ہے کہ یہ لفظ یہ سمجھ لیں کہ ایک مجلس کا ادب تھا کہ جب یہ لوگ یہودی ہوں یا منافق ہوں یا مسلمان ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کچھ بیان کر رہے ہیں اور سامعین میں سے کسی کو بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ کہتا کہ راعنا، ہمارا خیال رکھیے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے الفاظ کو، اپنے جملے کو دوبارہ دہرا دیتے۔ لیکن منافقین جو دراصل یہودی ہی تھے، یہ اس لفظ کو بگاڑ کر کہتے راعینا کی طرح، جس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ ایک چرواہا، اے ہمارے چرواہے، یا اے بیوقوف، تو پھر بعد میں اس بات پر ہنستے تھے۔ وطعنا فی الدین، دین میں وہ طعن کرتے تھے، دین کے اندر برائی اور عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے، صحیح احکامات کو غلط روپ دے کر، غلط شکل دے کر بیان کرتے، اور اس میں اپنی ترقی کی رکاوٹ سمجھتے کہ دین پر عمل کرنے سے ترقی میں رکاوٹ آتی ہے، جس طرح آج کا جدید مسلمان سوچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی تمام برائیاں یہاں بیان کی کہ یہ تحریف کرتے ہیں اور احکامات کو اس کی جگہوں سے بدلتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں برے الفاظ کہتے ہیں، اور چوتھی ان کی حرکت یہ ہے کہ یہ دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایسا نہ کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی ہے، اور راعینا سے جب ان کو منع کر دیا گیا تھا تو پھر انظر نہ کہا کرتے، تو لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم، اور بہت درست ہوتا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، یعنی ان کے یہ الفاظ اور ان کی یہ حرکات ان کو کفر تک پہنچا رہی ہیں۔ تو دیکھیے کہ اگر یہودی ایسا کرنے اور کہنے سے کفر تک پہنچ سکتے ہیں تو مسلمان کفر تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ ہم مسلمانوں کو اپنی روش پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی حیل و حجت کی وجہ سے کفر میں داخل ہو چکے ہیں؟ اعاذنا اللہ، اللہ تعالی ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور احکامات کا انکار کرنے سے بچنا چاہیے، بلکہ جو بھی حکم ہم قرآن اور حدیث سے سنیں تو اس کو فوراً اپنے عمل میں لائیں، اپنی مشکلات نہ دیکھیں کہ مجھے اس حکم پر عمل کرنے میں یہ مشکل ہے اور یہ مشکل ہے، نہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما انزلنا مصدقا لما معکم، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، کہ اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنوا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، یہ کتاب یعنی قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے،
من قبل ایسا وقت آنے سے پہلے ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں، فنردھا پس ہم چہروں کو لوٹا دیں، علی ادبارہا سر کے پچھلے حصے کی طرح، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت یا ہم ان پر لعنت کر دیں جس طرح ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم ہو جانے والا ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کو، خاص طور پر یہودیوں کو، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے، اور نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ تم قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر ڈالیں گے اور ہم ان کو سر کے پچھلے حصے کی طرح بنا دیں گے۔ یہاں اس کا ایک حقیقی مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلی قوموں میں سے کئی قوموں کی شکلوں کو مسخ کیا، انسانوں کو بندر بنا دیا یا خنزیر بنا دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی بھی زندہ انسان کے منہ پر سے آنکھیں، ناک، کان، یہ اعضاء مٹا دیے جائیں یا اس طرح ناقابل کر دیے جائیں کہ وہ ان کے ساتھ جو کام ان اعضاؤں سے لیا جا سکتا ہے اس کے قابل نہ رہے۔ تو دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تمہارے عروج اور ترقی کو پلٹ دیں گے، یعنی عروج اور ترقی کو ہم تنزل اور ذلت کے ساتھ بدل دیں گے۔ تو دونوں مفہوم اس کے ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر بھی ایسا کرنے پہ قادر ہیں، اور یعنی دوسرے جو اس کا معنوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ اور ایک روایت آتی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کو روک دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ جب اپنا حکم نازل فرماتے تھے تو اس کے اوپر اگر کوئی ایک بھی ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ لیکن ان لوگوں میں سے جب چند یہودی مسلمان ہو گئے، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے کچھ اور ساتھی بھی تھے، تو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر سے اس عذاب کو ٹال دیا، ورنہ اللہ اس بات پر قادر تھے کہ ان کے چہروں کو مسخ کر ڈالتے۔ او نلعنہم یعنی دو عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے یا ہم تم پر لعنت کر دیں گے، جس طرح ہفتے والوں پر لعنت کی، مچھلی پکڑنے والے، جن کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے اور آگے بھی آ جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر ہم لوگ بھی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو ہماری بھی حالت دیدنی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تنزل کا شکار کر دیں گے، جس طرح ہم موجودہ دور میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ بخش دیتا ہے ما دون ذالک اس کے علاوہ باقی گناہوں کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما اور جو شخص شرک کرتا ہے پس تحقیق وہ باندھ لیتا ہے بہت بڑا گناہ۔ یعنی یہاں شرک کی بات ہو گئی کہ جو پچھلی آیات میں گناہ ذکر کیے گئے ہیں، ان گناہوں کی ایک بہت بڑی وجہ جس طرح نشہ ہے، اسی طرح ان گناہوں کی ایک بہت بڑی وجہ شرک ہے، سبب اس کا شرک ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بندے کو شریک کر لیتا ہے، کسی اور کو معبود بنا لیتا ہے، یا اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے، یا اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے کہ ان کی رضا کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گزرتا ہے، تو ایسا مشرک انسان اللہ اس کے گناہوں کو نہیں بخشیں گے۔ یعنی ایک تو مشرک وہ ہیں جو اللہ کو پوجتے ہی نہیں ہیں بلکہ دوسرے بتوں کو اور دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں،
ایک یہ بھی شرک کی صورت ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھیں، نماز تو پڑھیں اللہ کی، قبلہ تو اللہ کا بتایا ہوا ہی رکھیں، لیکن اپنی خواہشات کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیں، یہ بھی شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کی بہت سی اقسام ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی باریک قسم کے جو شرک ہیں اور شرک کی جو باریک اور چھوٹی چھوٹی اقسام ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ کہ دیکھیں کہ ایک شخص جب اذان ہو رہی ہے تو وہ اذان کی اتباع نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے، تو وہ اس وقت اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، تو گویا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اس طرح کے شرک اصغر اور شرک اکبر، ان تمام قسم کے شرکوں سے بچنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، یعنی اس نے یہ کہا گویا کہ میں اللہ کے برابر ہوں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو پاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں اور اپنے آپ کو بڑا نیک کہتے ہیں۔ یہ بھی تقریباً یہودیوں کی عادت تھی کہ جب ان کو اللہ کا حکم سنایا جاتا تو وہ کہتے کہ جی ہم جانتے ہیں، ہم تو اللہ کے بہت قریب ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بہت عبادت کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے تزکیہ کر دیتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر نہیں ظلم کیا جائے گا دھاگے برابر بھی یا ذرہ برابر بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ کیسے جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ وکفیٰ بہ اسما مبینا، اور ان کے لیے، ان کو ہلاک کر دینے کے لیے، جہنم میں پہنچا دینے کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ اس آیت میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ قابل غور ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب ان کو دین کی بات سنائی جائے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہمیں بڑا علم ہے، ہمارے پاس بہت علم کا ذخیرہ ہے، ہم بڑی بڑی عبادت کرنے والے ہیں، تم اپنا مسئلہ اپنے پاس ہی رکھو۔ یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ اپنے آپ کو صاحب علم سمجھنا۔ علماء اور ائمہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے سامنے جب مسئلے کو بیان کیا جاتا، اگرچہ وہ اس مسئلے کو بخوبی جانتے ہوتے تھے، لیکن اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ کر بڑے غور اور پیار اور محبت کے ساتھ سنتے تھے۔ تو اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، اگرچہ ہم اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن سنانے والا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہے، اس کی بات کو غور سے سنا جائے، اور وہ مسئلہ جس کو ہم پہلے بھی جانتے تھے جب ہم اس کو دوبارہ سنیں گے تو وہ ہمارے دل اور دماغ میں تازہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شرک اصغر اور شرک اکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نیکی کرنے کے باوجود اپنے آپ میں تواضع رکھیں اور تکبر کرنے سے بچیں، کیونکہ جب ایک انسان نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی پر گھمنڈ کرتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جب پاک کہتا ہے کہ جی میں تو کبھی گناہ نہیں کرتی، میں نے نہیں کبھی گناہ کیا، معاذ اللہ، گناہوں سے پاک تو صرف انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ گناہوں سے پاک نہیں ہیں۔ بندے کو ہر وقت منکسر اور متواضع رہنا چاہیے، تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ اسی چیز کا سبق ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔